السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ دیکھو ثانیہ، میں جا رہی ہوں، آج بہت ہی اہم میٹنگ ہے۔ تم ایمان کا دھیان رکھنا، جب وہ اٹھ جائے تو اسے بریک فاسٹ وغیرہ کروا دینا اور مجھے کال کر کے بتا دینا۔ وہ اپنے پرس میں اپنی ضروری چیزیں رکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ثانیہ جو ان کی میڈ تھی اسے بھی ہدایت دیتی جا رہی تھی۔ ثانیہ اپنی میم کی بات سن کر ہاں میں سر ہلاتی اسے یقین دہانی کروانے لگی کہ میں آپ کی تمام باتوں پر عمل کروں گی، آپ بے فکر ہو کر جا سکتی ہیں۔ وہ نیچے آئی تو ڈرائیور گاڑی نکال کر تیار کھڑا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر فوراً سے پچھلا دروازہ کھولا اور اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کی بڑی سی گاڑی شہر کی شاہراہ پر تیزی سے چل رہی تھی۔ آفس کے سامنے جا کر ڈرائیور نے گاڑی روک دی اور گاڑی سے نیچے اتری اور ایک نظر اس بڑی سی بلڈنگ پر ڈالی۔ وہ اس پوری بلڈنگ کی مالک تھی۔ پچھلے کچھ سالوں میں اس نے اپنے باپ کے بزنس کو کافی وسیع و عریض کر دیا تھا اور باہر ملک تک پھیلا دیا تھا۔ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا کہ وہ ایک بہت ہی اچھی بزنس وومن ہے اور اسے بزنس کی اچھی سمجھ بوجھ ہے۔ یہاں پر اس سے ٹکرانے والے بہت سے لوگ تھے، لیکن وہ ہر ایک کو ہرا کر اس دوڑ میں آگے بڑھ جاتی تھی۔ آج اس کے آفس میں بہت ہی اہم میٹنگ ہونے جا رہی تھی اور اس نے اس میٹنگ کی کئی مہینوں سے تیاری کر رکھی تھی۔ اسے امید تھی کہ اس کی یہ میٹنگ بہت ہی کامیاب رہے گی اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اسے مل جائے گا۔ اس کے آفس میں زیادہ تر لڑکیاں کام کرتی تھیں۔ یہ بھی اس کا ایک مشن تھا کہ لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ نوکریاں دی جائیں، تاکہ وہ لڑکیاں جو کام تو کرنا چاہتی ہیں لیکن انہیں کام نہیں ملتا، اور اگر مل بھی جاتا ہے تو ایک اچھا ماحول میسر نہیں آتا، وہ یہاں پر بے فکری سے کام کر سکیں۔ اور اس کا یہ مشن کافی اچھا چل رہا تھا۔ اس کے ہاں کام کرنے والی کسی لڑکی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پر سب اس سے بہت ڈرتے تھے۔ کسی مرد کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے ہاں کام کرنے والی کسی لڑکی کو پریشان کرے۔ وہ اپنے کام کو لے کر بہت ہی سنجیدہ تھی، ذرا سی بھی غلطی برداشت نہیں کرتی تھی۔ ہر چیز اسے وقت پر ہی چاہیے ہوتی تھی۔ کام کو لے کر وہ کسی کو بھی ڈھیل نہیں دیتی تھی۔ میٹنگ شروع ہونے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ وہ اپنے آفس میں آ کر ایک بار پھر سے تمام فائلز چیک کرنے لگی تاکہ کہیں پر کوئی مسٹیک نہ ہو۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اس پروجیکٹ کو خود ہی پریزنٹ کرے گی۔ ہمیشہ سے وہ پریزنٹیشن میں بہت ہی اچھی رہی تھی۔ جب بھی کوئی اس طرح سے انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آتی تھی وہ ہمیشہ خود ہی پروجیکٹس پریزنٹ کرتی تھی۔ وہ مہینوں ان پروجیکٹس کو بنانے میں اور ان کی ریسرچ میں محنت کرتی تھی، اور اس کے بعد جب وہ پریزنٹ کرتی تو اسے اس کا محنت کا پھل مل جاتا تھا۔ یہ سب وہ بہت ہی دل سے کیا کرتی تھی۔ آگے بڑھتے چلے جانے کا ایک جنون تھا جو اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ فطری طور پر وہ ایک بہت ہی ضدی لڑکی تھی۔ ایک مشہور انڈسٹریلسٹ کی اکلوتی بیٹی ہونے کے باوجود بچپن سے اسے ایک خاص قسم کی توجہ ملی تھی اور اسی وجہ سے وہ بہت ضدی بھی تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بدتمیز تھی یا اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ کالج اور اسکول میں اس نے بہت سے کمپٹیشنز میں بھی حصہ لیا اور اپنی محنت سے جیت کر آئی۔ وہ حد سے زیادہ ذہین تھی، اس لیے سب کی نظروں میں فوراً سے آ جاتی تھی اور خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ تھی۔ اس کی بہت سی دوستیں بھی تھیں جن کے ساتھ اکثر ہی وہ پارٹی وغیرہ کرتی تھی۔ اور اس کے بعد اس نے جب بزنس کی دنیا میں قدم رکھا تو بہت ہی سنجیدہ ہو گئی۔ بچپنا چھوڑ دیا، سارا وقت اپنے بزنس میں ہی لگانا شروع کر دیا، اور جو وقت بچ جاتا وہ اپنی بیٹی کو دیتی۔ اس کی زندگی کی پہلی ترجیح اس کی بیٹی تھی اور اس کے بعد اس کا بزنس۔ اسے اپنی بیٹی حد سے زیادہ پیاری تھی۔ اس کی جان اپنی بیٹی میں ہی بستی تھی۔ وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ ویسے تو روزانہ وہ اسے اپنے آفس میں لے کر آتی تھی، لیکن آج اسے جلدی نکلنا تھا اور اس کی بیٹی سو رہی تھی۔ وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے میڈ سے کہا کہ اس کا دھیان رکھے۔
وہ روم میں بیٹھ کر فائلز وغیرہ دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت اس کی اسسٹنٹ وہاں پر آئی اور کہنے لگی، میڈم تھوڑی دیر میں میٹنگ شروع ہونے والی ہے، ہمارے گیسٹ بھی تقریباً پہنچ چکے ہیں، صرف آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اس نے اسسٹنٹ کو جانے کو کہا اور خود ضروری فائلز اور اپنا موبائل اٹھا کر میٹنگ روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ اس پروجیکٹ کو لے کر بہت ہی زیادہ پرجوش تھی، یا یوں کہہ لیں کہ یہ اس کا ڈریم پروجیکٹ تھا اور وہ ہر حال میں اسے پورا کرنا چاہتی تھی۔ یہ پروجیکٹ بچوں کے حوالے سے تھا اور وہ اس پر دل و جان سے کام کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے اتنے مہینوں کی محنت کی وجہ سے آج وہ اس میٹنگ کو ارینج کروا پائی تھی۔ ہائی ہیلز پہنے، گردن اعتماد سے اٹھائے وہ میٹنگ روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہر کوئی اسے دیکھ کر اس جیسا بننے کی خواہش کرتا تھا، لیکن وہ ایک ہی پیس تھی، بالکل اوریجنل۔ وہ میٹنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ساتھ میں اس کی اسسٹنٹ بھی تھی، جس کے ہاتھوں میں فائل اور دیگر چیزیں تھیں۔ وہ بہت ہی اعتماد سے چلتے ہوئے اپنی جگہ پر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سب لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی وقت کرسی پر بیٹھتے ہوئے اچانک سے اس کی نظر اپنی سیٹ میں بیٹھے ایک شخص پر پڑی اور وہ اپنی جگہ گویا جم کر رہ گئے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا وجود مسمار ہو چکا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ وہ شخص بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزر گئے، پھر اس کی اسسٹنٹ نے اسے بار بار آواز دی تو وہ گویا ہوش کی دنیا میں واپس آ گئے، اور پھر پورا وقت اپنے پروجیکٹ کے بارے میں سب لوگوں کو پریزنٹ کرتے ہوئے بھی اس کی نظریں اس کی طرف ہی اٹھ رہی تھیں۔ وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ جتنے اچھے سے اس نے اس پریزنٹیشن کی تیاری کی تھی، وہ سب کچھ اب اس کے دماغ سے نکلتا جا رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ یہاں پر نہیں ہے۔ تھک ہار کر اس نے اس میٹنگ کو ہی کینسل کر دیا۔ سب حیران تھے کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس پروجیکٹ کے لیے بہت پرجوش تھی۔ وہ میٹنگ وہیں پر ادھوری چھوڑ کر سیدھا اپنے آفس میں آئی اور اندر سے لاک کر کے وہیں پر نیچے بیٹھ گئی۔ گھٹنوں میں سر رکھے وہ روئے جا رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ شخص اچانک سے اس کے سامنے کیوں آ گیا؟ کیا یہ پھر سے میری زندگی برباد کرنے کے لیے آیا ہے؟ وہ روتے روتے خود سے سوال کر رہی تھی۔ اب کی بار میں اسے اپنی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گی۔ اس وقت اسے اس پروجیکٹ کی بالکل فکر نہیں تھی۔ اگر وہ کچھ سوچ رہی تھی تو صرف اور صرف اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اپنی بیٹی کا خیال بار بار اس کے دماغ میں آ رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت بھی کھو نہیں سکتی تھی، وہ بھی اس انسان کی وجہ سے، ہرگز بھی نہیں۔ وہ خود کو بالکل بھی سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ باہر اس کی اسسٹنٹ بار بار اسے آواز دے رہی تھی کہ میم آپ ٹھیک تو ہیں؟ اگر آپ کہیں تو میں ڈاکٹر کو بلا لوں، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے صرف اور صرف تنہائی چاہیے تھی۔ اس نے اپنے آفس کے کرٹنز نیچے گرا دیے۔ ہر طرف اندھیرا پھیل گیا، اور پھر نہ جانے اگلے کتنے گھنٹے وہ اس اندھیرے میں بیٹھی خوف کا شکار ہوتی رہی۔ شام ہوئی تو وہ اپنے آفس سے باہر نکلی۔ دیکھا پورا آفس خالی ہو چکا تھا اور سب لوگ جا چکے تھے۔ جیسے ہی سوجی آنکھوں کے ساتھ وہ نیچے آئی تو اس کا ڈرائیور اسے دیکھ کر فوراً سے بھاگتا ہوا وہاں آیا، لیکن اس نے ڈرائیور سے بنا کچھ کہے گاڑی کی چابی لی اور خود ہی ڈرائیو کر کے گھر کی طرف چلی آئی۔ آج اس کا رویہ اتنا زیادہ حیران کن تھا کہ ہر کوئی پریشان ہوا جا رہا تھا کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت ہی ریش ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ کئی بار گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا، لیکن اس وقت اسے کسی بھی چیز کا خیال نہیں تھا۔ اسے اپنی پوری زندگی برباد ہوتی نظر آ رہی تھی۔ گھر کے باہر پہنچ کر اس نے گاڑی روکی اور سیدھا اندر آئی۔ سامنے ہی اس کی بیٹی بیٹھی ثانیہ کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ثانیہ نے جب اسے یوں ہڑبڑی میں آتے دیکھا تو فوراً سے پریشان ہونے لگی۔ کہنے لگی، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا سلا میڈم؟ کچھ تو بتائیں،
آپ کو کیا ہوا ہے؟ لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، بس تیزی سے اپنی بیٹی کے پاس آئی اور اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر وہ اسے اٹھائے اٹھائے اندر چلی آئی۔ اب وہ جلد سے جلد یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ اس نے فوراً سے ایک سوٹ کیس نکالا اور اپنی بیٹی کی ضروری چیزیں اس میں ڈالنا شروع کر دیں، اور ثانیہ سے کہا کہ تم بھی اپنا سامان پیک کر لو، ہم کچھ دن کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں۔ ثانیہ اس سے کوئی سوال کرنے کی جرت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے فوراً سے اس کا حکم ماننے لگی۔ اس نے اپنا سامان پیک کیا اور پھر سارے سوٹ کیس اس نے گاڑی میں رکھوا دیے۔ اندر آ کر اس نے صلہ کو اطلاع دی کہ میں نے سامان گاڑی میں رکھوا دیا ہے۔ ثانیہ کی بات سن کر وہ چونک اٹھی۔ پھر اس نے ثانیہ سے کہا کہ ایسا کرو، اپنا سامان نکال لو، میں اور ایمان ہی صرف جائیں گے، تم یہیں پر رہو گی، اور ہاں، کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ثانیہ نے اس کی بات سن کر سر جھکا دیا۔ ویسے بھی اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ جا کہاں رہے ہیں، لیکن اس نے پہلی بار اپنی میڈم کو اتنا پریشان دیکھا تھا۔ صلہ اپنی بیٹی کو ساتھ لیے گاڑی کی طرف آئی اور ڈرائیو کرتے ہوئے ایک انجان رستے کی طرف جانے لگی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، لیکن راستے میں وہ بہت سی جگہوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جہاں پر وہ جا کر کچھ دن کے لیے روپوش ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی پیچھے ثانیہ نے صلہ کے پیرنٹس کو کال کی اور ساری صورتحال کے بارے میں بتا دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی میڈم کو کیا پریشانی ہے، اس لیے وہ اس کے پیرنٹس کو بتا رہی تھی تاکہ وہ اس کی مدد کر سکیں۔ انہیں جیسے ہی اطلاع ملی، وہ فوراً سے فن لینڈ سے پاکستان آنے کی تیاری کرنے لگے۔ ایک لمبے عرصے سے وہ فن لینڈ میں ہی رہ رہے تھے۔ اب جب اپنی بیٹی کے بارے میں سنا تو پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف صلہ نے اپنا موبائل بھی بند کر دیا تھا۔ اس کے ماں باپ بار بار اسے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا، اسے کوئی بھی ٹریس نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی کار آٹومیٹک تھی، اس کے باوجود کوئی بھی یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس وقت وہ کہاں پر ہے۔ پاکستان میں اس کے پاپا کے بہت سے کانٹیکٹس تھے، وہ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں پتہ لگوا سکتے تھے کہ وہ کہاں ہے، اور وہ اس بات سے اچھے سے واقف تھی، اس لیے اس نے سارا بندوبست کر رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے دیکھے۔ ایک جگہ پہنچ کر اس نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی، یہ اس کا پرائیویٹ گیراج تھا، اور پھر وہاں سے اس نے آن لائن ایک گاڑی بک کی اور اسے کرائے پر لے کر اپنی بیٹی کے ساتھ سفر کرنے لگ گئی۔ اس کی بیٹی اتنے لمبے سفر کے دوران سو چکی تھی۔ اس نے پیار سے اس کے گالوں کو چھوا اور پھر ڈرائیونگ پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ میٹنگ، آفس، بزنس، پروجیکٹ، سب کچھ اب وہ ایک طرف رکھے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر ایک لمبے سفر کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں داخل ہوئی۔ گاڑی اس نے ایک سائڈ پر لگائی اور پھر اپنا سامان نکال کر ایک کاٹیج کی طرف آ گئی۔ یہ گاؤں بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا اور یہاں پر موجود کاٹیج صلہ کی ہی ملکیت تھا، لیکن وہ یہاں پر کبھی بھی نہیں آتی تھی، شاید دوسری بار یہاں پر آ رہی تھی۔ اس نے کاٹیج کھلوایا اور جلدی سے اپنا سامان وغیرہ اس میں رکھ دیا۔ اس کاٹیج کی دیکھ بھال گاؤں کا ہی ایک شخص کرتا تھا۔ جب اس نے میڈم کو یہاں اتنے عرصے بعد آتے دیکھا تو فوراً سے اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو اگر کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو مجھ سے کہہ دینا، میں فوراً سے لے کر آ جاؤں گا۔ یہاں سے بازار وغیرہ تھوڑا دور ہے۔ صلہ نے اس سے کہا کہ تم کھانے پینے کا سامان لے کر آ جاؤ۔ یہ کہتے اس نے اپنے والیٹ سے اچھے خاصے پیسے نکال کر اسے تھما دیے۔ اس کی بیٹی ابھی بھی سوئی ہوئی تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھائے اٹھائے اندر آئی اور ایک کمرے میں اسے لٹا دیا۔ یہاں وقتاً فوقتاً صفائی کی جاتی رہی تھی، اسی لیے گھر صاف ستھرا تھا۔ پھر بھی اس آدمی نے اپنی بیوی کو صفائی کے لیے بھیج دیا۔ اس کی بیوی نے گھر کی ایک بار پھر سے تفصیلی صفائی کی۔ صلہ نے اسے اچھی خاصی رقم دی اور پھر کہا کہ جب ضرورت ہوگی میں تمہیں بلا لوں گی۔ وہ اپنی بیٹی اور اپنے آس پاس اس وقت کسی کو بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔
وہ آدمی جب کھانے پینے کا سامان لے کر آ گیا تو صلہ نے اس سے کہا کہ میں یہاں پر ہوں، یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ وہ سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ صلہ کا با اعتماد آدمی تھا، اس لیے صلہ کو اس بات پر پورا یقین تھا کہ وہ کسی کو بھی اس کی اطلاع نہیں دے گا۔ وہ اس کی طرف سے پوری طرح سے مطمئن تھی۔ وہ اندر آئی اور سامان نکال کر اس کی جگہ پر رکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کے لیے اور اپنے لیے کھانا تیار کیا۔ وہ اکثر ہی اپنی بیٹی کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کو کبھی اس بات کی کمی محسوس ہو کہ وہ ہمیشہ کام میں مصروف رہتی ہے اور اسے توجہ نہیں دے پاتی، کیونکہ خود اس کا بچپن بھی ایسے ہی گزرا تھا۔ بے شک وہ اکلوتی تھی، لیکن اس کے پاپا ہمیشہ اپنے کام میں مصروف رہتے اور اس کی ماں پارٹیز وغیرہ میں ہی بزی رہتی، جس وجہ سے وہ ان کی عدم توجہ کا شکار ہو گئی تھی۔ اور پھر اس نے یہ توجہ باہر ڈھونڈنا شروع کر دی، اور آج اسی وجہ سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کتنے دن تک یہاں پر رکے گی اور کتنے دن لوگوں سے بھاگ کر اور چھپ کر رہے گی۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ ابھی وہ سب کی نظروں سے اوجھل ہے اور اپنی بیٹی کو محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ اسے یہاں رہتے ہوئے تقریباً 3 دن گزر گئے۔ اس کے پیرنٹس پاکستان پہنچ چکے تھے اور ہر جگہ اس کی تلاش جاری تھی، لیکن کہیں بھی وہ نہیں مل رہی تھی۔ اس کے کاٹیج کے بارے میں اس کے پیرنٹس کو بھی نہیں پتا تھا۔ بہت کم لوگ اس بارے میں جانتے تھے۔ اس سے ہر ممکنہ جگہ پر تلاش کر کے دیکھا جا چکا تھا۔ جب وہ کہیں نہیں ملی تو اس کے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ پھر اس کی موم نے کہا کہ ہمیں یوں اسے تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نہیں چاہتی ہے کہ ہم اس سے رابطہ کریں۔ ہمیں اسے کچھ وقت دینا چاہیے۔ میں نہیں جانتی کہ حقیقت کیا ہے اور اس سب کی وجہ کیا ہے۔ بہتر ہے کہ ہم اسے ٹائم دیں۔ جب وہ چاہے گی ہم تبھی اسے ڈھونڈ سکیں گے۔ اس کے پاپا بھی مان گئے اور وہ دونوں خاموشی سے اپنی بیٹی کا انتظار کرنے لگے۔ دوسری طرف اس دن اس میٹنگ میں موجود وہ شخص جس کی وجہ سے صلہ اپنے گھر سے اتنا دور بھاگ رہی تھی، اس کا نام سکندر تھا۔ سکندر بھی اس دن صلہ کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حیرت کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں دوبارہ اس کی ملاقات صلہ سے ہوگی۔ صلہ کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا تھا اسے ہمیشہ اس پر افسوس رہا تھا، اور پھر وہ دنیا سے بالکل کٹ کر رہ گیا تھا۔ دن رات وہ صرف اور صرف اسی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، لیکن اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ جا کر اس کا سامنا کرے۔ وہ جانتا تھا کہ جب بھی وہ جائے گا وہ نفرت سے منہ پھیر لے گی۔ وہ اس کی نفرت نہیں سہ سکتا تھا، لیکن جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے بعد وہ اسی قابل تھا۔ پھر کئی سال ایسے ہی رہنے کے بعد اس نے ایک کمپنی جوائن کی۔ وہاں پر ایک اچھی پوزیشن پر وہ کام کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنے پاپا کے بزنس میں بھی ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ وہ باہر ملک رہ کر ہی یہ سب کرتا تھا۔ پھر کئی سالوں بعد وہ پاکستان واپس آیا۔ قدم قدم پر اسے پرانی یادیں یاد آ رہی تھیں اور اسے ستا رہی تھیں۔ وہ ان لمحوں میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن وہ ان سے چھٹکارا بھی نہیں حاصل کر پا رہا تھا۔ ایسے میں جب وہ میٹنگ کے لیے ایک کمپنی میں آیا تو وہاں پر اپنے سامنے صلہ کو اس کمپنی کے اونر کے طور پر دیکھا۔ اس نے واضح محسوس کیا تھا کہ صلہ اسے پہلی ہی نظر میں پہچان گئی تھی۔ حالانکہ وہ کافی بدل چکا تھا اور صلہ بھی بدل گئی تھی، لیکن دونوں نے ہی ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ اسے صلہ کے چہرے پر نفرت سے زیادہ خوف نظر آیا تھا، اور پھر جیسے ہی وہ میٹنگ کے دوران بیہیو کر رہی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس سے انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے، اور یہ چیز سکندر کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میٹنگ آنن فانن کینسل ہو گئی اور وہ بہت ہی بری حالت میں وہاں سے چلی گئی۔ وہاں سب ایک ہی بات کر رہے تھے کہ آج سے پہلے تو انہوں نے اسے اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا۔ سکندر سمجھ گیا تھا کہ اس کی وجہ سے ہی یہ سب ہو رہا ہے۔
وہ دل برداشتہ سا ہو کر وہاں سے اٹھ کر کمپنی سے نکل گیا۔ اگلے دن اسے پتہ چلا کہ صلہ کہیں غائب ہو گئی ہے۔ اس نیوز نے اس کے دل کو جیسے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ سب کے ساتھ وہ بھی صلہ کو ڈھونڈنے میں لگ گیا، لیکن بالکل نامحسوس طریقے سے صلہ کے پیرنٹس بھی پاکستان آ چکے تھے۔ کوئی بھی سکندر کو نہیں جانتا تھا، نہ ہی اس بات سے واقف تھا کہ صلہ اور سکندر کے بیچ کیا رشتہ ہے۔ سکندر نے بھی اپنا منہ بند رکھا۔ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر سب لوگ تھک گئے تھے اور ناکام ہی واپس آئے۔ سکندر کو بھی بہت پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر وہ کہاں گئی ہے، کس حال میں ہوگی، ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں۔ نہ تو اس کا نمبر لگ رہا تھا، نہ ہی اس کی گاڑی ٹریس ہو پا رہی تھی۔ پھر کئی دن کی کوششوں کے بعد اس کی گاڑی ٹریس ہوئی اور پتہ چلا کہ وہ ایک پرائیویٹ گیراج میں ہے۔ اس کے پیرنٹس کو جب وہاں لایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو صلہ کا اپنا گیراج ہے اور وہ اکثر ہی اپنی گاڑیوں کو یہاں پر کھڑا کر دیتی ہے اور یہیں پر ان کی سروس کے لیے بھجواتی ہے۔ اسے گاڑیوں کا بہت شوق تھا، اس کے پاس ہر ماڈل کی گاڑی ہوتی تھی، اس لیے اس نے ایک پرائیویٹ گیراج بنا رکھا تھا۔ سکندر اس کے ہر شوق سے اچھے سے واقف تھا، لیکن اس وقت وہ اس بات کا اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ آخر وہ کہاں گئی ہوگی۔ وہ ملک سے باہر بھی نہیں گئی تھی، یہ بات تو کنفرم تھی، کیونکہ اس کے پاپا نے ہر ایئرپورٹ اور ہر جگہ چیک کروا لی تھی، کہیں پر بھی وہ نظر نہیں آئی تھی۔ پولیس تک یہ لوگ بات نہیں لے کر جانا چاہتے تھے، ان آفیشلی تو اپنے طور پر یہ لوگ تحقیقات کروا رہے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ جب تک صلہ نہیں چاہے گی وہ لوگ انہیں نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ ان کے والدین نے تو تلاش چھوڑ دی، لیکن سکندر نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اگر صلہ نے اپنے گیراج میں گاڑی کھڑی کر دی تھی تو وہ وہاں سے کہاں گئی ہوگی۔ پھر اس کے دماغ میں کچھ آیا اور وہ اپنے ایک پرانے دوست کے پاس آیا جو کہ ٹریفک کنٹرول روم میں جاب کرتا تھا۔ اتنے عرصے بعد سکندر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ پھر سکندر نے اس سے کہا کہ مجھے ایک CCTV فوٹیج دیکھنی ہے۔ اس نے اس روڈ کی ڈیٹیلز دی اور کہا کہ مجھے وہاں کا کیمرہ دکھاؤ اور ڈیٹ بھی بتا دی۔ جس دن ان کی میٹنگ ہوئی تھی اس دن صلہ نکلی تھی، یہ بات تو اسے کنفرم تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں صلہ کی گاڑی وہاں سے جاتی نظر آ گئی۔ وہ گیراج کے پاس رکی اور اس نے اپنی گاڑی وہاں کھڑی کی۔ تھوڑی دیر ویٹ کے بعد وہاں پر ایک اور گاڑی آئی۔ صلہ نے اس گاڑی کے ڈرائیور سے چابی لی اور اپنی بیٹی کو بٹھا کر اور اپنا سامان رکھ کر وہاں سے نکل گئے۔ یعنی کہ اس نے ایک گاڑی بک کی تھی۔ اس گاڑی پر صاف صاف کار کمپنی کا لوگو تھا۔ اس نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا اور اس کار کمپنی کی ڈیٹیلز لے کر وہاں چلا آیا۔ یہاں پر بھی اس نے اپنے کانٹیکٹس کو یوز کیا اور کسی بھی طرح سے صلہ کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ اسے پتہ چلا تھا کہ صلہ کی ایک بیٹی بھی ہے، اور جب اسے اس بات کا علم ہوا تھا تو وہ چونک کر رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صلہ کی دوبارہ شادی نہیں ہوئی اور اس کی بیٹی کی عمر بھی لگ بھگ 3 سال کی تھی، تو یعنی وہ کسی اور کی نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی ہے۔ اسے ایک چیز نے اس کا جذبہ اور بڑھا دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگ گیا۔ اس کار کمپنی میں جا کر اس نے ساری ڈیٹیلز لیں اور کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہ کار کہاں ہے۔ کار کمپنی کے ہر کار کے اندر ایک ٹریسر ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ لوگ کار کو ٹریس کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ٹریس کر کے بتایا کہ اس وقت وہ کار ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہے۔ سکندر کو کافی حیرت ہوئی کہ وہ ایک گاؤں میں کیوں موجود ہے، اور پھر جیسے اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا، وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ گاؤں کون سا ہے۔ کار کمپنی کا مالک اسے گاؤں کا نام بتا رہا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی سکندر جان گیا تھا۔ اس سے آگے اس کے دماغ میں کوئی بھی سوال نہیں آیا۔ وہ بھاگ کر بھی گئی تو کہاں پر گئی؟ اس نے جلدی سے اسی کمپنی سے ایک کار بک کروائی اور اپنی کار وہیں چھوڑ کر اس گاؤں کی طرف نکل پڑا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد وہ اس گاؤں میں پہنچا تو وہاں پر اسے وہ کار دکھائی دی جو صلہ نے بک کروائی تھی۔ تو صلہ میڈم، تم مجھ سے کتنی دور بھاگ سکتی ہو؟
تمہارے پیرنٹس تو تمہیں نہیں ڈھونڈ پائے، لیکن صرف میں ہوں جو تمہیں ہر حال میں ڈھونڈ سکتا ہوں۔ دل ہی دل میں کہتا ہوا وہ گاڑی سے نیچے اترا۔ وہ فوراً سے اس کاٹیج میں نہیں جانا چاہتا تھا، بلکہ وہ آس پاس کے کسی خالی گھر کو کرائے پر لے کر وہاں پر کچھ دن رہ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ صلہ کیا کرتی ہے۔ یوں اچانک سے صلہ کے سامنے جانا ٹھیک نہیں تھا۔ کیا پتا وہ یہاں سے بھی بھاگ نکلتی۔ اس نے گاؤں میں کچھ لوگوں سے بات کر کے یہاں پر ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا۔ گھر بالکل اس جگہ پر بنا ہوا تھا جہاں سے کاٹیج بالکل صاف نظر آتا۔ وہ یوں صلہ پر نظر بھی رکھ سکتا تھا۔ دوسری طرف صلہ اپنے کاٹیج میں بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ موبائل آن کر کے اپنے پیرنٹس سے بات کر لیتی ہوں۔ وہ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے۔ وہ جانتی تھی کہ کسی نہ کسی نے تو اب تک انہیں اطلاع کر ہی دی ہوگی۔ یہی سوچ کر اس نے اپنا موبائل آن کیا تو دیکھا اس کا موبائل میسیجز اور کالز سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو کال کی۔ انہوں نے جیسے ہی اپنی بیٹی کی آواز سنی تو کہنے لگے، تم کہاں چلی گئی تھی؟ ہم تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو چکے ہیں۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے انہیں تسلی کرائی اور کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگ پریشان نہیں ہوں، میں کہیں گھومنے کے لیے آئی ہوں، کچھ دن بعد واپس آ جاؤں گی۔ تھوڑی دیر ان سے بات کرنے کے بعد اس نے اپنے آفس میں کال کی اور کہا کہ فی الحال میں کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کرنا چاہتی، میں کچھ دن بعد آفس آؤں گی، تب تک تم سب لوگ خود ہی سنبھال لو۔ کچھ ضروری ہدایات دے کر اس نے ایک بار پھر سے اپنا موبائل بند کر دیا۔ اسی وقت اس کی بیٹی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، مما۔ اس نے فوراً سے آنکھیں کھولی اور اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ اس کے گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگی، مما پاپا کب آئیں گے؟ وہ ہمیشہ اس سے دن میں کئی بار یہ سوال کیا کرتی تھی، لیکن اس کے پاس اس بات کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ جلد ہی آ جائیں گے۔ اپنی بیٹی کو اس نے ان 3 سالوں میں کبھی بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے پاپا کون ہیں، بلکہ یہ بات تو اس نے اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں بتائی تھی۔ اس کے پیرنٹس نے کئی بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ تمہارے شوہر کا کیا نام ہے، وہ کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے، کچھ تو ہمیں بتاؤ، لیکن وہ کچھ بھی نہ بتاتی اور ہمیشہ آگے سے رونے لگ جاتی تھی۔ اور پھر اس کے پیرنٹس نے اس سے یہ سوال پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی بری ذہنی اذیت سے گزری تھی۔ کتنا لمبا عرصہ وہ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جاتی رہی اور ان سے تھراپی لیتی رہی، اس کے بعد جا کر وہ ٹھیک ہوئی تھی، اور اس کے ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ دوبارہ سے اس تکلیف میں جائے، اس لیے انہوں نے کوئی بھی سوال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ انہیں بس اس بات سے غرض تھی کہ ان کی بیٹی ٹھیک رہے۔ وہ ایمان کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ اس کے بعد وہ دونوں ملک سے باہر چلے گئے اور پچھلے کئی سالوں سے وہ وہیں پر رہ رہے تھے۔ اس دوران یہاں پر اس نے اپنا بزنس بڑھانا شروع کر دیا اور بزنس پر ہی پوری طرح سے دھیان لگانا شروع کر دیا۔ اس کے پیرنٹس خوش تھے کہ وہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئی ہے، انہیں اور کیا چاہیے تھا، لیکن اب اس کا یوں اچانک سے غائب ہو جانا، میٹنگ میں یوں پریشان رہنا اور پھر اچانک سے میٹنگ چھوڑ کر چلے جانا، یہ سب چیزیں انہیں پریشان کر رہی تھیں۔ آخر ان کی بیٹی کو دوبارہ سے ایسا کیا ہو گیا جو وہ اس طرح سے بھاگ رہی ہے؟ دوسری طرف سکندر اپنے گھر سے اس پر نظر رکھنے لگ گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو جب پہلی بار دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کی بیٹی تو شکل و صورت میں پوری طرح سے سکندر کے اوپر ہی تھی۔ صلہ سے تو اس نے صرف بالوں کا رنگ چرایا تھا، باقی وہ پوری اپنے باپ کے اوپر تھی۔ اسے دیکھ کر سکندر کا دل کیا کہ بھاگ کر جائے اور اسے اپنے سینے سے لگا لے، لیکن وہ ایسا صرف سوچ ہی سکتا تھا، کر نہیں سکتا تھا۔ پھر رات کے وقت جب صلہ اور ایمان سو گئیں تو وہ چپ کر کے بھیس بدل کر ان کے کاٹیج میں داخل ہو گیا۔ ان کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ صلہ گہری نیند سو رہی تھی اور برابر میں ایمان بھی سوئی ہوئی تھی۔ وہ ایمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور چپ چاپ اسے دیکھنے لگ گیا۔ اسی وقت
ایمان کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنے قریب بیٹھے دیکھ کر وہ فوراً سے گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ماں کو اٹھاتی، سکندر نے فوراً سے اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اسے یوں لگا جیسے وہ کوئی اپنا ہے، اور اس نے سکندر کا ہاتھ تھام لیا۔ سکندر نے فوراً سے اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایمان نے اس سے پوچھا، آپ رو کیوں رہے ہو اور کون ہو؟ تو اس نے دھیرے سے اسے بتایا، میں تمہارا پاپا ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ کہنے لگی، میں ابھی ممی کو اٹھاتی ہوں اور انہیں بتاتی ہوں کہ پاپا آ گئے ہیں، ہم روز آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن سکندر نے اسے منع کر دیا۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے گھر چلا آیا۔ اگلے دن ایمان نے خوشی خوشی صلہ کو بتایا کہ رات کو پاپا مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ یہ سن کر صلہ چونک گئی۔ اسے اپنی بیٹی کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس بہت ہی شدت سے ہو رہا تھا۔ اگر سکندر واقعی میں یہاں پر آیا ہو تو پھر میں کیا کروں گی؟ سوچ سوچ کر وہ بہت پریشان ہو رہی تھی، اور پھر اس پوری رات وہ ایک لمحے کو بھی نہ سوئی، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ تو اسے لگا کہ اس کی بیٹی نے کوئی خواب دیکھا ہوگا یا پھر ایسے ہی بول رہی ہوگی۔ لیکن پھر سکندر ہر دوسرے تیسرے دن اس کی بیٹی کے پاس آتا، کبھی اسے کیا تحفہ دیتا تو کبھی کیا، اور وہ ایک ایک چیز اپنی ماں کو دکھاتے ہوئے کہتی کہ میرے پاپا نے دی ہے۔ اب صلہ کو یقین آ گیا تھا کہ وہ یہیں پر آس پاس ہے، لیکن کہاں پر؟ اس نے گھر کی رکھوالی کرنے والے آدمی سے پوچھا کہ کیا یہاں پر کوئی نیا کرایہ دار آیا ہے؟ تو اس نے بولا، ہاں، سکندر نام ہے ان کا، وہ سامنے والے گھر میں رہ رہے ہیں۔ صلہ تو پوری جان سے کام کر رہ گئی تھی، یعنی وہ واقعی میں یہاں پر آ گیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ایمان اس کی بیٹی ہے، اب وہ اسے سے چھین لے گا۔ لیکن اب میں ڈروں گی نہیں، بلکہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاؤں گی اور صاف صاف کہہ دوں گی کہ ایمان صرف اور صرف میری بیٹی ہے، تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ یہی بہتر رہے گا۔ جیسے ہی صلہ نے دیکھا کہ ایمان سو گئی ہے تو وہ فوراً سے کمرے سے نکلی اور سیدھا سکندر کے گھر کی طرف آ گئی۔ سکندر نہیں جانتا تھا کہ صلہ اس کے گھر آ رہی ہے۔ وہ مگن سا اپنے کسی کام میں مصروف تھا۔ صلہ نے زور زور سے اس کے گھر کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ جب وہ باہر آیا اور اس نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے صلہ کو کھڑے دیکھا۔ فوراً سے گھبرا گیا۔ صلہ نے اسے آگے سے ہٹایا اور دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر کی طرف چلا آیا اور کہنے لگا، صلہ تم یہاں پر؟ تو صلہ غصے سے مڑی اور کہنے لگی، ہاں میں یہاں پر، تم تو جیسے مجھے جانتے ہی نہیں ہو، اور تمہیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہاں پر ہوں۔ میرا پیچھا کرتے کرتے تم یہاں پر پہنچ گئے، اب اور کیا چاہتے ہو تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ تمہاری وجہ سے میں کتنی تکلیف میں رہی، تمہیں اس بات کا احساس بھی ہے، اور اب تم مجھ سے میری بیٹی چھیننے آئے ہو۔ لیکن ایک بات سن لو، میری بیٹی میری پوری دنیا ہے، میں اسے کبھی بھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گی، چاہے تم جتنا مرضی زور لگا لو۔ اب میں وہ کمزور سی صلہ نہیں رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر سکندر نے کہا، دیکھو تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں کسی بھی غلط ارادے سے نہیں آیا۔ جتنی تکلیف میں تم رہی ہو نا، میں بھی اتنی ہی تکلیف میں رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا تھا، اور اس بات سے بھی واقف ہوں کہ جو کچھ کیا وہ بہت ہی زیادہ غلط تھا۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تم کہو تو تمہارے پاؤں میں گر جاؤں گا، لیکن ایک بار میری بات سن لو۔ وہ اسے دیکھتے بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا، لیکن صلہ اس کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ کبھی بھی بھول نہیں سکتی تھی کہ وہ اس سے شادی کر کے اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جب وہ کالج میں پڑھتی تھی تب سکندر بھی اس کے کالج میں کبھی کبھار آتا تھا۔ حالانکہ وہ کالج سے پڑھ کر جا چکا تھا، لیکن وہ اپنے دوستوں وغیرہ سے ملنے کے لیے آتا رہتا تھا، اور وہیں پر اس نے صلہ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ صلہ کو دیکھ کر وہ گویا اپنا آپ ہی بھول گیا تھا۔ وہ اسے بہت پسند آئی تھی۔ وہ کئی وقت تک اس کا پیچھا کرتا رہا۔ صلہ اسے ایک دوست کی طرح ہی سمجھتی تھی، اور پھر وہ اسے اس گاؤں میں لے کر آیا۔
اس نے اسے بتایا کہ یہاں پر ایک کاٹیج ہے جو کہ اس کا ہے، لیکن صلہ اس بات سے بالکل واقف نہیں تھی کہ وہ اسے کس نیت سے یہاں پر لایا تھا۔ جیسے ہی وہ یہاں آئی تو دیکھا کہ اندر بہت سے لوگ جمع تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، یہ سب کون ہے سکندر؟ تو سکندر نے کہا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور اب تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے پیرنٹس کے پاس تو بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، صرف میں ہی ہوں جو تمہارا دھیان رکھتا ہوں، اور اس بات کا اعتراف تم کئی بار کر چکی ہو، تو کیوں نہ ہم شادی کر لیں؟ شادی کا لفظ سن کر وہ گھبرا گئی۔ اس وقت وہ کافی کم عمر تھی اور یہ فیصلہ ایسے نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے سکندر کے بارے میں یہ سب بالکل بھی نہیں سوچا تھا، لیکن سکندر اس سے زبردستی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہیں ہر حال میں یہ نکاح کرنا ہی ہوگا، اور پھر سب کے سامنے اس نے صلہ سے زبردستی نکاح کر لیا۔ صلہ خوب روئی پیٹی، لیکن اس نے اس کی کوئی بات نہ مانی۔ نکاح کے بعد وہ اسے اس کے گھر پر چھوڑ آیا۔ پھر کچھ دن بعد وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک الگ گھر لیا ہے، اب ہم وہاں پر رہیں گے۔ لیکن صلہ نے انکار کر دیا، لیکن اسے اس کے انکار کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اکثر ہی اسے اپنے ساتھ اس گھر میں لے جاتا اور کہتا کہ اب تم میری بیوی ہو۔ سکندر نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار بہت غلط طریقے سے کر رہا ہے۔ اس نے اس لڑکی کی عزت نفس کو اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا۔ صلہ اس سے ڈرنے لگی تھی۔ بے شک وہ دل ہی دل میں اسے پسند کرتی تھی، کیونکہ سکندر اسے نقصان نہیں پہنچاتا تھا، لیکن جس طرح سے اس نے زبردستی اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، یہ بات صلہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر جب اس نے اس رشتے کو قبول کرنا شروع کر دیا اور اپنے ماں باپ کو اس بارے میں بتا دیا کہ میں شادی کر چکی ہوں، تو سکندر نے اسے چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نے کس سے شادی کی ہے، حالانکہ انہوں نے بہت بار پوچھا، مگر وہ کچھ بھی نہ بتاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ سکندر سب کے سامنے خود اس بات کو قبول کرے، لیکن سکندر ایک دن چپ چاپ بنا اسے کچھ بتائے وہاں سے چلا گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے جلد بازی میں شادی کر کے غلطی کر دی ہے، ابھی وہ یہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے چپ چاپ چلا گیا۔ اور اس کے جانے کے بعد صلہ مکمل طور پر ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ اس کے ماں باپ نے اسے واپس زندگی کی طرف لانے کے لیے بہت کوششیں کی، اور پھر وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ اور جب اب اس گاؤں میں آئی تھی تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ اس کاٹیج کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتہ، یہاں پر کوئی مجھ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں سوچا تھا، لیکن اس وقت وہ بھول گئی تھی کہ یہ کاٹیج تو سکندر کا ہی تھا جو اس نے صلہ کو دے دیا تھا۔ سکندر ادھر آسانی سے پہنچ سکتا تھا، اور یہی ہوا، وہ اس تک پہنچ گیا تھا اور اب وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ صلہ اس کو بالکل بھی معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں وہاں کھڑے آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ اسی وقت اسے اپنی بیٹی کی آواز آئی، مما، پاپا آ گئے ہیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی بیٹی سکندر کے دروازے پر کھڑی تھی اور سکندر کی طرف ہی اشارہ کرتی پاپا کہہ رہی تھی۔ وہ بے بس سی ہو کر رہ گئی۔ اس کی بیٹی کی آنکھوں میں بے حد خوشی تھی، وہ اس سے یہ خوشی نہیں چھین سکتی تھی۔ اور پھر بالآخر اس نے سکندر کو معاف کر دیا اور پھر اسے ساتھ لیے اپنے گھر آئی اور اپنے پیرنٹس سے ملوایا۔ پہلے تو وہ لوگ سکندر پر بہت غصہ ہوئے، لیکن پھر اپنی بیٹی اور نواسی کی خوشی میں خوش ہو گئے اور اس رشتے کو قبول کر لیا۔ ایمان اپنے پاپا کو پا کر بہت زیادہ خوش تھی۔ حالانکہ صلہ نے ہمیشہ سے خوش رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کمی کو کبھی پورا نہیں کر سکتی تھی۔ اب اپنی بیٹی کو مسکراتے دیکھ کر اس کا دل بھی پرسکون ہو گیا تھا۔ رہی بات سکندر کی، تو اسے بھی وہ کبھی نہ کبھی پورے دل سے معاف کر ہی دے گی۔ سکندر نے اس دن سے اپنی بیوی اور بیٹی دونوں کا ہی بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔